کیا ہیں کبھی معلوم نہیں. اب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں, توجہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی ہر اعتبار سے خبر رکھا کرتے تھے. راتوں کو گشت کیا کرتے تھے, دن میں بازاروں میں گھوما کرتے تھے. تو آپ اپنی خلافت کے زمانے میں بازاروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور بازاروں میں جا کر تاجروں سے, کاروباری حضرات سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ تجارت کو شروع کرنے سے پہلے تم نے شریعت کے احکام جانے؟ وہ پوچھا کرتے تھے. اگر کوئی کہہ دیتا نہیں تو آپ کیا فرماتے؟ لا یقعد فی سوق المسلمین من لا یعرف الحلال والحرام. جاؤ پہلے شریعت کے احکام سیکھو, کیونکہ مسلمانوں کے بازار میں وہ شخص بیٹھ کر تجارت کر ہی نہیں سکتا جو حلال و حرام کو نہیں جانتا. آپ جتنے بھی مخلص ہوں دین سے, شریعت مطہرہ سے, آپ کتنے ہی ایماندار کیوں نہ ہوں, جب تک حلال و حرام کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ حرام سے نہیں بچ سکتے. کوئی کہے میں بہت متقی ہوں, 5 وقت کا نمازی ہوں, میں نے حج بھی کرنے کی ہے, ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں, لیکن تجارت کے احکام اسے معلوم نہیں, تو نمازی ہونے کے باوجود, حاجی ہونے کے باوجود, عمرہ کرنے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے. اس لیے ہر تاجر پر لازم ہے کہ وہ تجارت کے احکام کو سیکھتا رہے, علماء سے رجوع کرے, اپنے کسی بھی معاملے کو شروع کرنے سے پہلے علماء سے رجوع کرے, پوچھے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں, کوئی اس کے اندر شرعی اعتبار سے غلطی تو نہیں, اگر ہے تو اس کی اصلاح کر دیں تاکہ میں کاروبار. ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں, چاہے وہ بزنس فیملی سے متعلق ہو, انفرادی ہو, یا ساتھیوں کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ آپ کر رہے ہیں, اکثر لوگ اول تو دینی احکام کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, اپنے تعین فیصلے کر دیتے ہیں, تم نے ایسا کرنا ہے, تم نے ایسا کرنا ہے, میں نے ایسا کرنا ہے, تمہیں اتنا منافع ملے گا, مجھے اتنا ملے گا, فیصلہ کر کے تجارت شروع کر دیتے ہیں. جب پروفٹ آ رہا ہوتا ہے, جب تک انسان کا مزاج ہے بائی نیچر, انسان جب پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہوتا. ایشو کب آتا ہے؟ جب لاس میں کاروبار چلے, وہاں پر پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتا ہے, دوست دوست کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کر دیا, کہتے تمہاری وجہ سے ہوا. پروفٹ کے زمانے میں عام طور پر جھگڑا نہیں ہوتا کیونکہ مال جیب میں آ رہا ہے, لیکن جب لاس ہوتا ہے, اور لاس بھی ہو آپ کا پرنسپل ہٹ ہو جائے, جو آپ نے لگایا تھا, آپ کی جو جمع پونجی ہے وہاں تک نقصان چلے جائے. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے امید لگائی تھی کہ اتنے اس کاروبار سے مجھے سال میں 1 لاکھ روپیہ پروفٹ ہوگا, لیکن 90,000 آ گیا, تو بھی آپ کہیں گے چلو کوئی مسئلہ نہیں, پروفٹ میں کمی آ گئی, لیکن پروفٹ تو ہوا. 90,000 بھی تو پروفٹ ہے, 50,000 آپ کو پروفٹ ملا, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ملال ہوگا, پریشان ہوں گے, لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں لاس میں چلا گیا. لیکن آپ نے لاکھ روپے لگائے, اور جب سال کے بعد کیلکولیشن ہوئی, حساب کتاب ہوا, منافع بھی نہیں ہوا, پروفٹ بھی نہیں ہوا. جو آپ کا پرنسپل اماؤنٹ تھا, آپ کا جو راس المال تھا, وہ 1,80,000 روپے, 20,000 روپے آپ کے پرنسپل میں, آپ کی جمع پونجی میں, آپ کے راس المال میں کمی آ گئی. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر معاملہ الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر کاروبار شروع کرنے سے پہلے سارے معاملات شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق
طے کر لیے جائیں اور اس میں منافع کی صورت کا بھی تعین کر دیا جائے کہ منافع کی صورت میں کیا ہوگا، نقصان کی صورت کا بھی تعین کر دیا جائے کہ نقصان کی صورت میں کیا صورت حال ہوگی، ہر چیز ریٹرن میں ہو تو جب بھی کوئی بھی معاملہ آئے گا وہاں پر تنازع نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کو جانے بغیر مسلمان تجارت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت آگے کی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے تو بہت آگے کی بات ارشاد فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ من تجارا قبل ان يتفقه ارتقم في الربا ثم ارتقم في الربا ثم ارتقم في الربا او اي وقع في الربا، کہ جس نے دین کی سمجھ کے بغیر تجارتی احکام کو سیکھے بغیر تجارت کی، وہ ضرور سودی معاملے میں مبتلا ہو جائے گا، وہ ضرور سودی معاملے میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ ضرور سودی معاملے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک بات کو 3 دفعہ کہنے کا مقصد آپ سمجھ ایمفیسائز کرنا، یہ بتانا کہ جتنا بھی وہ کوشش کر لے، جتنی بھی اسٹرگل کر لے، وہ بالآخر کہیں نہ کہیں جا کر سود میں مبتلا ہو جائے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں عام طور پر بہت سارے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، خاص طور پر بزرگ حضرات، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اور اس سیونگ سرٹیفکیٹ پر ان کو ماہانہ فکس اماؤنٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سود ہے۔ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور ان کا پرنسپل یعنی ڈپازٹ اماؤنٹ ہے وہ بھی گارنٹیڈ ہوتا ہے۔ وہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ گارنٹیڈ، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ آپ کے جو راس المال ہیں، آپ کا ڈپازٹ اماؤنٹ ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس پہ جو بھی پروفٹ ملے گا وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ سودی بینکوں میں پیسے رکھوا دیتے ہیں، اب ان کو پر انم سالانہ بنیاد پر 7,000 8,000 9,000 جو ہے ہر لاکھ پر پروفٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پروفٹ سے مراد مارک اپ ملنا شروع ہو جاتا ہے، سود ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی ناجائز حرام ہے۔ اب کچھ نیک لوگ جن کے دل میں خدا خوفی ہوتی ہے، وہ کہتے نہیں جی نہ میں سیونگ سرٹیفکیٹ دوں گا، نہ میں کسی سودی بینک میں رکھوں گا، ٹھیک ہے، میں کسی کے کاروبار میں شامل نہیں ہوں۔ بہت اچھی سوچ، مثبت سوچ ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے ٹریڈنگ کو، تجارت کو حلال قرار دے دیا، اب وہ حلال کاروبار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن احکام اور دین کو سیکھے بغیر، جانے بغیر۔ اب جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جناب آپ کاروبار کرتے ہیں، میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، 30 لاکھ روپے ریٹائرمنٹ پہ یہ پیسے مجھے ملے ہیں، تو یہ 30 لاکھ روپے آپ رکھیں، اپنے کاروبار میں ملا کر اس سے کاروبار کریں اور پھر جو ہے اس منافع مجھے دیں۔ اب منافع کے تعین میں اکثر اوقات دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ منافع کی تقسیم کیسے طے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ 30 لاکھ روپے لیں، آپ مجھے ماہانہ اس 30 لاکھ روپے پر فرض کریں 25,000 روپے دے دیجیے، باقی جو بھی منافع ہوگا وہ آپ کا۔ اور اس بات کی بھی گارنٹی لیتے ہیں کہ جو پیسے آپ کو وہ دے رہا ہے، وہ پیسے آپ ہر حال میں جب وہ مطالبہ کرے یا جو بھی معاہدہ ہو اس کے مطابق آپ اس کو واپس کریں۔ یعنی منافع کے اندر جو اماؤنٹ طے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لم سم ہوتی ہے کہ میں 30 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے 25,000 روپے مجھے ہر مہینے
منافع کی صورت میں دینا ہے، اور باقی کیا ہے وہ آپ کے ہوں گے۔ اور دوسرا کیا کہ جو پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں جب میں مانگوں تو آپ نے یہ پیسے مجھے واپس کرنے 30 لاکھ میں 30 لاکھ۔ اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ پارٹنرشپ کا۔ نام کس کا دیتے ہیں؟ پارٹنرشپ۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان جو ہے پارٹنرشپ، شراکت ہو رہی ہے، دونوں مطمئن، دینے والا بھی مطمئن، لینے والا بھی مطمئن کہ میں عین شریعت کے مطابق جو ہے کام کر رہا ہوں، کیونکہ شریعت نے پارٹنرشپ کو، شراکت کو جائز قرار دیا۔ لیکن جب ہم شریعت کے احکام جانتے ہیں پارٹنرشپ کے حوالے سے تو پتہ چلتا ہے کہ منافع کو لم سم اماؤنٹ میں فکس کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ میں تو پہلے دن ہی مطمئن ہو گیا کہ مجھے 25,000 روپے ملیں گے، میں نے 30 لاکھ روپے دے دیے، طے بھی ہو گیا۔ نام تو ہم اسے مشارکت کا دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مشارکت نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں دین کے احکام کا پتہ نہیں، کیونکہ میرے 25,000 روپے فکس ہو گئے، میرے 25,000 کیا ہو گئے؟ فکس ہو گئے۔ اب فرض کریں، آپ سوچتے ہیں کیوں ناجائز ہے؟ اب ناجائز ہونے کی میں وجہ بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ کاروبار تو یہ کر رہے ہیں، میں نے تو صرف پیسے دیے، یہ ایکٹیو پارٹنر ہے، میں کیا ہوں؟ بولے سلیپنگ۔ میں نے 30 لاکھ روپے دیے، اپنے گھر جا کر اب آرام کر رہا ہوں مزے میں۔ اب یہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، ایفرٹس لگا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں۔ اب 1 مہینے کے بعد پروفٹ تو جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو پتہ چلا کہ پروفٹ آیا ہی 25,000 روپے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنا پروفٹ آیا؟ تو 25,000 کسے ملنا چاہیے ایز پر کانٹریکٹ؟ مجھ سے۔ میں نے 25,000 روپے ان سے لے لیے، مجھے 25,000 روپے مل گئے۔ ان کو کیا ملا؟ محنت کس کی تھی؟ ان کی تھی، سب کچھ ان کا تھا، صرف پیسے میں نے لگائے۔ تو یہ انصاف ہے یا نا انصافی؟ بتائیں یہ عدل ہے یا نا انصافی؟ اس لیے شریعت نے کہا نہیں۔ یہ تو ایک صورت ہے کہ چلو 25,000 روپے منافع آیا، مجھے 25,000 دے دیے، چلو ان کو منافع نہیں ملا لیکن نقصان بھی ان کا نہیں۔ ایک اس سے بھی ورس سینیریو کہ فرض کریں کہ پروفٹ آیا ہی 20,000 روپے۔ پروفٹ کتنا آیا؟ 20,000 روپے۔ کانٹریکٹ کے مطابق یہ مجھے ماہانہ کتنا دیں گے؟ 25۔ 20,000 جو ایکچوئل پروفٹ آیا وہ بھی مجھے دیں گے، اور بیچارے اتنے مظلوم کہ اپنی جیب سے 5,000 روپے اور ملا کر مجھے دیں گے، یہ لیجیے 25,000۔ یہ حساب ہے؟ نہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے منافع کی تقسیم کے حوالے سے 2 اصول بتا دیے۔ کتنے اصول بتائیں؟ 2 اصول۔ لم سم یا فکس اماؤنٹ مشارکہ کے اندر، پارٹنرشپ کے اندر، مداربت کے اندر متعین نہیں کی جا سکتی۔ پہلا اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب منافع کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کتنے طریقے سے؟ 2 طریقے۔ اور وہ 2 طریقے ایسے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نقصان ہو فائدہ ہو، ہر صورت میں دونوں پارٹیز کو اگر منافع ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، اور نقصان کی صورت میں دونوں پارٹیز جو ہیں نقصان کو بھی برداشت کر رہی ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ آپ منافع کی تقسیم کی جو شرح ہے، پروفٹ شیئرنگ ریشیو، اس کی جو شرح ہے وہ فیصد کے اعتبار سے متعین ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ فیصد کے اعتبار سے، پرسنٹیج وائز۔ میں نے ان کو 30 لاکھ روپے دیے، میں سلیپنگ پارٹنر ہوں، یہ ایکٹیو پارٹنر ہیں، ان کے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ آپس میں یہ طے کریں کہ جو منافع آئے گا، پہلے دن کسی کو پتا ہوتا ہے کتنا آئے گا؟ نہیں، ہڈن ہے۔
جو بھی منافع آئے گا اس منافع کو ہم اس پرسنٹیج کے مطابق تقسیم کریں گے. چونکہ میں سلیپنگ پارٹنر ہوں، عملی طور پر کام میں حصہ نہیں لے رہا ہوں، تو شریعت نے یہاں پر ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ میں جتنا بھی فیصد لوں اپنے لگائے گئے سرمایے کے تناسب سے زائد اپنے پرسنٹیج کو طے نہیں کر سکتا، برابر یا کم تو کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے 30 لاکھ روپے لگائے اور ان کے بھی 30 لاکھ روپے لگے ہوئے، تو مجموعی طور پہ کتنے لاکھ ہو گئے؟ 60. 50% میرے اور 50% ان کے. یہ کون سے پارٹنر ہیں؟ ایکٹیو، اور میں کیا ہوں؟ سلیپنگ. اب پرسنٹیج کے حساب سے منافع کی تقسیم کی شرح متعین ہو رہی ہے پارٹیز کے درمیان. تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کوئی بھی پرسنٹیج آپس میں طے ہو سکتا ہے، لیکن اگر پارٹیز میں سے کوئی ایک سلیپنگ ہے، عملی طور پر کام میں حصہ نہیں لے رہا ہے، تو اس کا پرسنٹیج اس کے لگائے گئے سرمایے کے پرسنٹیج سے زیادہ نہیں ہو سکے. سلیپنگ کے لیے یہ اصول ہے، اس کا پرسنٹیج اس کے لگائے گئے سرمایے کے پرسنٹیج سے زیادہ نہیں ہو سکتا. میرا پرسنٹیج کیا ہے؟ 50. تو ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں 50% جو ہے منافع کو بھی تقسیم کریں. جائز ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ میں 60% دوں گا جو کہ میں ایکٹیو ہوں، آپ سلیپنگ ہیں، تو آپ کیا لیں گے؟ 40. یعنی سرمایے میں حصہ میرا کتنا ہے؟ 50، اور منافع میں حصہ کتنا ہم طے کر رہے ہیں؟ 40. اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ ایکٹیو ہے، تو ان کو ان کے ایکٹیو ہونے کا بینیفٹ ملنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 51% دوں اور یہ 49% دے. کیوں؟ 51% میرے لگائے گئے سرمایے کے فیصد کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پرسنٹیج وائز منافع کی تقسیم کی شرح کو متعین کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب کسی بھی صورت میں ہم دونوں کو جو ہے، ہم دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا منافع کی صورت میں، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. جتنا بھی منافع آئے گا پہلے سے طے ہوا کہ یہ 60% لیں گے، فرض کریں میں کتنا لوں گا؟ 40. 100 روپے منافع ہے تو کیا ہوگا؟ 60 ادھر چلیں گے، 40 ادھر. 200 روپے منافع ہو تو 120 ادھر، 80. 2 روپے منافع آیا، بتائیں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، 80 پیسے میری طرف، 1 روپے 20 پیسے، 1 روپے منافع آیا. کسی بھی صورت میں کوئی محروم ہو رہا. اب آپ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا دین ہے. پہلی صورت میں کیسی ناانصافی ہو رہی ہے؟ لم سم اماؤنٹ فکس کرنے کی صورت میں کسی ایک پارٹی کی. لیکن جیسے ہی ہم پرسنٹیج پہ آئے تو اب وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. 1 پیسہ بھی منافع آئے گا تو اس 1 پیسے کو 60 اور 40 کے حساب سے پارٹیز آپس میں کیا کریں گی؟ تقسیم کریں گی. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ تناسب کے اعتبار سے، ریشیو وائز تناسب کے حساب سے متعین کریں. کیا متعین کریں؟ کہ جو بھی منافع آئے گا وہ 1 اور 2 کے حساب سے تقسیم ہو. کس کے حساب سے؟ 1 اور 2 کے حساب سے، یا 2 اور 5 کے حساب سے تقسیم. یہ تناسب ہے. ہم نے فرض کیا کہ منافع کی تقسیم کی شرح اس طرح طے کی کہ جو بھی منافع آئے گا وہ 1 اور 2 کے حساب سے تقسیم ہوگا، یعنی منافع کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر کے. توجہ ادھر رکھیں، توجہ ادھر رکھیں، کیونکہ اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی تو میری زبان لڑکھڑا جائے گی. اور یہ کانسیپچل گفتگو ہے. یہاں پر چھوٹی سی بھی غلطی، وہ چھوٹی غلطی نہیں ہوگی، وہ بڑی غلطی ہے. یہ کوئی واقعہ تو میں سنا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی واز تو کر نہیں رہا ہوں. چلو جی، یہاں پر کانسیپچل ایک نظریاتی بات ہوئی تو بہت توجہ آپ کی چاہیے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، آپ نظر انداز کریں، پوری توجہ.
تو 1 اور 2 کا مطلب کیا ہوا؟